السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کی شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں پیراماؤنٹ بکس پرائیویٹ لمیٹڈ کے ہیڈ آفس. ویسے تو میں جہاں میری نظر جاتی ہے ہم بکس ہی بکس دکھائی دیتی ہیں، دل تو چاہ رہا ہے کہ ایک کتاب اٹھائیں اور پڑھنا شروع ہو جائیں. لیکن ہماری جو ریل پاکستانی ہیں وہ خود بھی اس کے جو اس کمپنی کے جو ہے اسپیشلی میں آپ کو بتاتی چلوں، ہی از اے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر. اس کے ساتھ ساتھ ہی از اے فاؤنڈنگ ممبر آف پاکستان ایجوکیشن کونسل کے وہ ممبر بھی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ان کی ماشاءاللہ سے اس لحاظ سے بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے، نیشنل انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں تھرو کانفرنس، تھرو بک فیئرس. تو جہاں جدھر بھی جاتے ہیں اپنی اس میں سمجھتی ہوں اس کتاب کے توسط سے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو آج کے ہمارے ریل پاکستانی ون اینڈ اونلی صلاح الدین اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی صلاح الدین اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم صلاح الدین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم گڈ، اور تھینک یو سو ویری مچ. آج ہمیں موقع ملا کہ آپ کی آفس کو ایکسپلور کرنے کا. ماشاءاللہ جہاں نظر میری گئی ہے بکس ہی بکس، بکس ہی بکس. لیکن میں چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی آج ہم اس شو کے توسط سے شیئر کریں گے کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم پیراماؤنٹ بکس کی بات کرنا چاہیں گے. اس کے 1 سال کے بعد آپ نے یہ بک، یہ جو کمپنی ہے آپ کے گرینڈ فادر نے لانچ کی تھی. تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتائیں گے تاکہ پھر ہم باقی اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں آنے کا. اور یہ میرے گرینڈ فادر نے 75 ایئرس بیک انہوں نے کمپنی شروع کی تھی. وہ بائی کرتے تھے سیکنڈ ہینڈ بکس جب شپس آیا کرتے تھے لنڈن سے ادھر اور سارے آن دا سی پورٹ. تو اسے آہستہ آہستہ پھر انہوں نے ڈیولپ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی سالوں کے بعد پھر وی کیم انٹو پبلشنگ. اور اس وقت بکس کی جو کوالٹی اور وہ ہوتی تھی وہ تو بہت آپ کو پتہ ہے کس لیول کی ہوا کرتی تھی. اب آہستہ آہستہ گرو کیا. پھر میرے فادر نے ٹیک اوور کیا آفٹر مائی جب میرے گرینڈ فادر ہی ڈائڈ، سو مائی فادر ٹوک اٹ اوور. تو اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ ماڈرنائزنگ دا کمپنی. وی وینٹ انٹو دی کمپیوٹرائزیشن. So my father took first step to put this company on the computerization, and when he went to see his father died. Mother said, "Why are you wasting money on it?" So then he said, "No. This you will see how the future will be of جو فیوچر ہوگا یہاں پاکستان کا بھی اور پوری دنیا کا بھی وہ کمپیوٹر پہ کمپیوٹرائزیشن پہ ہوگا." تو دین ہی ٹوک اے میجر اسٹیپ. اور پھر ماشاءاللہ وی وینٹ ٹو اپ ٹو AS400. ناؤ وی آر مائکروسافٹ ڈائنامکس. تو اس میں ہماری اتنی ہیلپ ہوئی کہ پبلشنگ میں ہم اتنے ماڈرنائز ہو گئے. پھر جب ہم نے پبلشنگ شروع کی ہم نے چلڈرن بک سے شروع کی تھی. ویری نائس. کیونکہ میں اس زمانے کی اس لیے بات کر رہی ہوں، ڈیفینیٹلی پاکستان بنا ہوا تھا، پیدا ہوا تھا اس زمانے میں، چیزیں بڑی مشکل تھی، لائف ہر چیز. اور اس وقت ڈیفینیٹلی ہمیں بکس کی ضرورت تھی. ہم ایجوکیشن، ہمارے انسٹیٹیوشنز ایسے نہیں تھے کیونکہ 1 سال کے بعد. تو میں یہ سمجھتی ہوں کمپنی تو ہے ماشاءاللہ، کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، ایک بڑی بات ہے. جی کنٹریبیوشن اسی طرح بھی ہے کہ بیکاز یہ ہمارے بچوں کو پڑھانا، ہماری قوم کو اچھی تربیت دینا، یہ آپ ایجوکیشن کے تھرو کر سکتے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے بچوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں پڑھائی کا بہت اب رجحان ہے. اور بکس کے ساتھ ساتھ اب وہ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے اور یہ ٹیلی کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے آپ کی کہ لوگ سمجھتے تھے بکس ختم ہو گئی ہیں، لیکن بکس کا وجود ابھی تک ہے اور 50 سال اور رہے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں کچھ سال پہلے گیا تھا اسٹوٹگارٹ. وہاں پہ ایک جرمن کمپنی ہے کلیٹ پبلشنگ. وہاں پہ میں نے 250 سال پرانی میتھمیٹکس کی کتاب دیکھی اور اس سے میں اتنا امپریس ہوا، کافی اتنا امپریس ہوا، کہانی میں نے امیجن کہ اس ماڈرن ورلڈ میں بھی ابھی تک پیپر کی بکس کی ویلیو ہے. اور جو میں ایک بات بتاؤں، میرا بھی ایکسپیرینس ہے. میں نے پڑھائی کی ہے لاہور سے، میں سنیتی سے پڑھا ہوا ہوں. تو جو مزہ لکھنے کا ہے اور جو مزہ لکھنے کا اور پڑھنے کا ہے وہ آپ کا کمپیوٹر نہیں کر سکتا. اس چیز کو آپ کبھی بھی نہیں اوور کم کر سکتے. وہ جو لکھنے کا مزہ ہے، جب آپ لکھتے ہیں یور مائنڈ اینڈ یور ہینڈ گوز ٹوگیدر اینڈ یو بیکم مور کریٹیو وائل رائٹنگ بیکاز اٹس اے ہیومن ٹچ. یہ ہیومن ٹچ ہوتا ہے لکھنے کا اور مائنڈ کا. اب پھر یہ بیچ میں ہو گیا تھا کہ بچوں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا. they were on to CDs and all that. اسکولز میں بھی یہ ہو گیا تھا کہ نہیں جی آپ نے ہر چیز کمپیوٹر پہ کرنی ہے. وہ اپنی گرامر، کمپریہنشن اور رائٹنگ اسکل کو لوز کر رہے تھے. تو پھر یہ 3-4 سال تک یہ ایرا رہا اس ایجوکیشن اس میں سینیریو میں. پھر اس کے بعد دوبارہ جب لکھنے پہ آئے بچے
اور بک ریڈنگ پہ آئے تو اسے کافی فرق پڑا. ہمارے بک ریڈنگ بیچ اب اسکولز جو ہیں دے آر مور ایمفسائزنگ اس پہ لائبریری بکس پہ, وہ بھی پڑھا رہے ہیں بچوں کو. پھر اس کے بعد جو بکس, اب ایک چیز سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ ایک سنگل نیشنل کریکولم ہو گیا. اس سے یہ کہ ہر بچے کو اس طرح کی کتاب مل رہی ہے کہ جو کبھی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. ہم بھی اس چیز کو اس لیے اچھا, کیونکہ آپ باتیں ایسی کریں کیونکہ زمانہ عرصہ ہو گیا, ہم تو اسکول سے اب ہمیں پتہ ہی نہیں کیا چل رہا, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بڑے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہوا ہے چیزوں کو, اسکول کے سلیبس کو رکھتے ہوئے, بچوں کی ضرورت کو رکھتے ہوئے. تو اس کا مطلب ابھی بھی آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی میں ہی ہیں, am I right? Yes, because this is یہ ہمارے نیچر آف ورک ہے, جاب ہے, to be with the kids. If I'm with the kids, مجھے بچوں کی طرح ہی بہیو کرنا ہے. If I'm with the elders, I have to behave like elders with them. So اب بچوں کا یہ ہے کہ اگر ان کو یہ اچھی کتابیں, اب بکس کے ساتھ ساتھ ویب لنکس بھی آ گئے, لیکن بکس کا جو فلیور ہے وہ بالکل ابھی تک اسی طرح موجود ہے جو 250 سال 300 سال پہلے تھا. اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ ہم نے اپنے کیلنڈرز پرنٹ کیے پیراماؤنٹ بکس کے, ٹھیک ہے. اس میں نے یعنی تصویروں, بکس کی تصویروں کے بجائے اس کے اندر جو امپورٹنٹ تھیمز ہیں, فار ایگزامپل مورل اینڈ ایتھکس ہے, وہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. وہ بھی ہم نے اس میں ایڈ کیا پر منتھ کے حساب سے. جیسے رمضان ہے, it is like اچھا, بیسکلی اس میں کریٹیوٹی بھی آ جاتی ہے, تو وہ آپ کا اپنا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا خود آپ اس میں انوالو رہتے ہیں؟ کچھ کریٹیوٹیز میری اپنی ہیں, جس پہ یہ ہے کہ میں نے اب آبویسلی پروموشن کے لیے جیسے ہم بکس دیتے ہیں اسکولس کو, اور وہ ہم دیتے ہیں, لیکن میں نے پروموشن کارڈس انٹروڈیوس کیے ہیں جس میں QR کوڈز ہیں. اٹ ہیز اس کے اندر ٹیسٹیمونیلز ہیں اور پیرنٹ ٹیچر انٹریکشنز ہیں, اور اس میں رجسٹریشن, یعنی ہم ماڈرنائزیشن کی طرف بھی میرا مطلب ہے آپ کو کہنے کا. اس کے بعد بک پرنٹنگ آپ دیکھیں, ہمارے خوبصورت پاکستان کی کتاب ہے بیوٹی اینڈ اسپلینڈر. ہاں, میں ضرور چاہوں گی اپنے ناظرین کے ساتھ پلیز یہ شیئر کرنا چاہوں. یہ دیکھ لیجیے گا, اتنا ٹائٹل بھی اتنا خوبصورت ہے, یہ بک بھی ماشاءاللہ ہیوی لگ رہی ہے, لیکن ہیوی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوبصورتی بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے, اور یہ آپ لوگوں نے پبلش کی ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے؟ جی, اس کے بارے میں یہ کہ میں کوئی 4-5-6-7 سال پہلے I was in Lahore. I got a call from the photographer and he works with the ISPR, Irfan Mirza. He said, Salahuddin Saab, I'm interested that Paramount should go for this series, this book. I said, all right. I drove all the way from Islamabad to Lahore to get this achievement. Yes, especially for this reason. Then Pakistan Army, they really helped us to develop this book because we have to pass through so many places, Hunza ho gaya, Gilgit ho gaya. تو یہ نیچرل فوٹوگرافی ہے اس کے اندر, جو کہ فوٹوگرافر نے بہت اس کو لمبے عرصہ لیا اس میں, اپنی ماؤنٹینئرنگ پہ, ماؤنٹینز پہ جانا پڑا, پھر اس کے بعد لینڈسکیپنگ. اچھا, میں اس کی یہ بھی چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ان بکس کی امپورٹنس کس لحاظ سے ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ہم تو اپنے ملک کو ایکسپلور کرتے ہیں, جو ڈپلومیٹ سرکل ہے, جو باہر کے آپ بتاتے ہیں انٹرنیشنل ڈگنیٹریز ہیں, کیونکہ اب وہ اگر ایک کتاب کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو پورا پاکستان دیکھ سکتے ہیں. ہمارا بالکل, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے, اب اس کو پکچرائز کرنے میں اتنا اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہ امپریشن. اب ہم باہر بھی سفر کرتے ہیں تو ہم یہ گفٹ دیتے ہیں سب کو کہ بیوٹی اینڈ اسپلینڈر آف پاکستان دیکھیں, ہمارا کتنا خوبصورت ملک ہے, اس پہ کتنا کام ہوا ہے. اور اب تو یہ بھی خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ گلگت ہنزا کی طرف جائیں, وہاں پہ اسکولز ہیں, وہاں پہ وہ جو آپ کا گلگت ہے وہ یہ کہلاتا ہے ہوم آف اسکولز کہلاتا ہے. آپ کا ایبٹ آباد از ہوم آف اسکولز. اب وہاں پہ جا کے دیکھیں ہر جگہ پہاڑوں تک پہ سکولز ہیں. میں باغ گیا ہوں کشمیر کی طرف, آزاد کشمیر, باغ میں پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے سکولز بنائے ہوئے, اور ہمارے NGOs کتنا کام کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ایک نوبل کاز ہے ہمارا, وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ وہ پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے, یہ دس بزنس ہیز اے کریڈیبلٹی. اس میں اور کون کون سی بکس ہیں جو آپ بتا رہے تھے کہ اس میں اور بھی پیراماؤنٹ بکس نے لانچ کی ہیں, اس کو پبلش کیا ہے؟ جی, اس پہ بلتستان کی بھی کتاب ہے, وہ بھی ہم نے کی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے اور مزید بکس ہیں جو کہ گائیڈس ہیں فار دا پاکستان اینڈ کراچی, اور وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے آئم پاکستانی کی ہے جو ہم نے ISPR کے ساتھ کیا ہے, وہ بچوں کی ایجوکیشن کی بکس ہیں. بکس جو ہیں مطلب کتنا آپ لوگوں نے کام کر لیا, بکس ماشاءاللہ پبلش کر لی, کوئی ایسے سرٹن نمبرز یا کوئی جو آپ کے پاس ہو جو شیئر کر سکیں کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو آج آپ؟ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں بکس پبلش کی ہے, لاکھوں کی تعداد میں بکس ہمارے پاس آتی ہیں ماشاءاللہ. ہاں,
We have done a lot, बहुत करते हैं, फिर हम कुछ बड़ी बात projects है, भी करते हैं। बड़ी बात जी है जी माशाल्लाह। जी जी। बच्चों के हवाले से आप लोगों की कोशिश ये होती है कि हर बच्चे के पास किताब मौजूद हो, हम्म। तो आप इस तरह की बुक्स वो देते भी हैं, डोनेट भी करते हम हैं? डोनेट भी करते हैं, मेरे फादर बिल्कुल 100% डोनेट भी करते हैं। हम उसके साथ साथ अवेयरनेस के लिए स्टोरी टेलिंग भी करते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, वेरी नाइस। उर्दू की भी हमारे पास बहुत अच्छी बुक्स किताबें हैं, जैसे कारवान उर्दू है, मॉरल्स एंड एथिक्स है, और काफ़ी हमने इस्लामिक बुक्स भी की हैं बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद हम टीचर्स ट्रेनिंग भी करते हैं टीचर्स के लिए। हमारे पास अर्ली ईयर्स ट्रेनर्स भी, हमारे पूल ऑफ ट्रेनर्स भी हैं, तो जिनको हम जाते हैं फैसिलिटेट टीचर्स को भी बहुत करते हैं। अब मैं अगर आप परमिशन देते एक एग्जांपल दूं आपको, नहीं, मैं आपके पास सारी परमिशन से, ये शो आपका है। अच्छा, जैसे ASF स्कूल्स है, इन्होंने हमें प्रेजेंट किए, बच्चों ने पेंटिंग्स की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक ऑनर की बात है कि उनके बच्चों ने सिर्फ पैरामाउंट बुक्स के लिए अपनी पेंटिंग्स हमें प्रेजेंट की बड़ी हैं। कलरफुल पेंटिंग है, बड़ी अच्छी बच्चों ने। ये कौन से ग्रेड के बच्चे थे ये? ग्रेड 8 के बच्चे हैं, ये ग्रेड 8 के बच्चे हैं, और उसके बाद ग्रेड 4 5 के भी बच्चों ने, कि जो हमने पूरे ऑफिस में प्रेजेंट अपने लगाई हुई है साथ। ये बड़ा अच्छा लगता होगा ना जी, जब जी। बच्चे इतने मोहब्बत से जी, लेकर आते होंगे। जी, जी। अच्छा, मैं ये भी देख रही हूँ कि मुख्तलिफ यहाँ पे ओकेजन्स पे आपको शील्ड्स भी दी गई हैं, ये कौन सी, अगर आप कुछ शेयर करना? हाँ जी, मुख्तलिफ ओकेजन ये कि बिकॉज वी आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ IBA, फिर IB पार्क इंटरनेशनल बैकलॉरिएट है, दैट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, हाउ वुड आई प्रेजेंट यू, वो इट्स अ कोर्स फॉर द अर्ली ईयर्स, बच्चों के लिए, और टेक्स अप टू DP, ये डिप्लोमा प्रोग्राम तक जाता है, ये MYP PYP एंड डिप्लोमा। तो उनको हम प्रेजेंट करते हैं टू हैव द अवेयरनेस ऑफ द IB, बिकॉज अब क्या कि बुक्स एक लिमिटेड है। IB का जो करिकुलम है वो है बहुत बड़ा करिकुलम है, उसमें वो एक्टिविटीज़ है नेचर पे भी। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपके पास ये शील्ड पड़ी है, तो उसके ऊपर भी बच्चों को एक्टिविटीज़ दे दी जाएगी। अब ये शील्ड जो मुझे नजर आ रही हूँ, यू लव स्पोर्ट्स, जी, इस जी, पे जी। तो हमने बात ही नहीं की। ये कैसे हो सकता है कि आप जो है खेलते भी हैं, शील्ड्स भी लेते हैं, मेडल्स भी लेते हैं, जी। तो कौन सी स्पोर्ट्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है? मेरी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है शूटिंग में। मैं सिंध राइफल के साथ शूटिंग करता रहा हूँ काफ़ी अरसे, और फिर मेरी ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो रही है गोल्फ में। आई एम अ गोल्फर। वेरी नाइस। तो ये इन चीज़ों में मैंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी की है, और फिर उसके साथ साथ हमने जो अचीवमेंट की कंपनी की तरफ से भी मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनल भी, लोकल भी। और फिर हम अभी ये आपके जैसे हमने बताया, ये रेगाटा है, इट्स इंटर स्कूल चैम्पियनशिप फॉर द रोइंग, तो उसमें भी हमारी कंपनी की प्रेजेंटेशन काफ़ी रही है, बिकॉज वी गिव compliments to the students, to the teachers and all that. तो इस तरह हम राउंड द क्लॉक ये काम करते रहते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, स्पेशली जो ये आपके स्कूल्स हैं, अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, तो वी गिव देम वेरी स्पेशल बुक्स टू देम, स्पेशल उनको काफ़ी लुक आफ्टर भी करते हैं इस तरह। और जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, लेट मी कम बैक टू यू, हमने ब्रिटिश हाई कमीशन में स्टोरी टेलिंग किया, उसमें हम सारे बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, wherever the child belongs to, he or she has to come and join this session. तो उसमें हमारे लोकल कुछ होते हैं, वो होते हैं जो नरेट करते हैं स्टोरीज, कुछ इंटरनेशनल भी होते हैं, फिर उसमें बच्चों को सर्टिफिकेट्स देते हैं। लेडी बर्ड हमारा पब्लिश की तरफ से कॉम्प्लीमेंट करते हैं बुक्स, फिर उनको हम स्टेशनरी पैक्स भी देते हैं, वी मेक अ नाइस बैग फॉर देम। तो डिफरेंट एक्टिविटीज भी रहती हैं आप लोगों जी की? बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती हैं। और उसके साथ साथ हमने इटालियन काउंसलेट में भी किया बच्चों का स्टोरी टेलिंग, इटालियन और उर्दू ज़बान में भी किया, इंग्लिश ज़बान में भी किया, उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किया। फिर हमने कुछ बुक्स पब्लिश की हैं विद इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ, इटालियंस के साथ। फिर हमने सबसे पहले ला कुचिना इटालियाना किया था उनकी क्विजीन के ऊपर, विच माय डॉटर वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो ये सिलसिले भी रहते हैं माशाल्लाह से? जी माशाल्लाह, ये भी सिलसिले रहते हैं। हमारा उससे बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान का इम्पैक्ट पड़ता है कि पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ कंट्री विच इज़ ट्राइंग विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह वेरी वेरी सून। तो हमारा काम ही यही है कि एजुकेशन दें, अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, और फिर उसके साथ अपने बच्चों को भी पढ़ाया।
کوآرڈینیشن کیسے رہتی ہے آپ لوگوں کی ٹیم کی آپس میں, کس طرح سے؟ پھر کیونکہ ٹریننگ سیشن چلیں یہ تو ہے ہی ہے, لیکن کتابیں, سلیبس, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو وہ کیسے آپ لوگ کام کو سر انجام دیتے ہماری ٹیم کو ہم انٹرنل ٹریننگ بھی دیتے ہیں ہیں؟ کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ دس بک. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, یہ جیسے بیوٹی اسپلینڈر پاکستان ہے, اب ہم ان کو بتائیں گے جی اس کی فیچرز, سیلنگ فیچرز کیا ہے, اس کو اگر بچہ پڑھے گا, بچے اور ٹیچر کو فائدہ کیا ہے, اور بچہ اسے آگے کیسے بڑھے گا, اس کو کیا اس میں پروز اینڈ کونز ہیں, یہ ساری چیزیں. تو اس لیے ہم ٹرین بھی کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو سیمپلز بھی پریزنٹ کرتے ہیں. اب سیمپلز کا میں نے تھوڑا سا کاسٹ افیکٹو اس لیے کیا ہے کہ میں پروموشنل کارڈز لے کر آیا ہوں, جو کہ اس میں یہ کہ کیو آر کوڈ اسکین کرے گا کوئی بھی ٹیچر, آپ نے بتایا تھا جی, تو اس میں وہ فل کر کے دے کین سی ایوری تھنگ. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ مجھے اب یہ جاننا ہے, کیونکہ میں اس فیلڈ سے وابستہ اتنے نہیں ہوں, تو میں اتنا آئی ایم ناٹ دیٹ مچ ایکسپرٹ ریگارڈنگ دس تھنگ, بٹ مجھے جاننا چاہوں گی کہ کوئی کمپٹیشن رہتا ہے یہاں پہ اس چیز کو رکھتے ہوئے؟ جی, کمپٹیشن تو ہر جگہ, ہر فیلڈ میں. تو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کی کریڈیبلٹی اور سسٹین کیسے کرنا ہے, پیراماؤنٹ بکس کو خود کیسے سسٹین کرنا ہے, خود آگے کیسے بڑھنا ہے. اگر ہم دوسروں کو دیکھتے رہیں گے تو وی ول بی ان دی بیک تو مطلب بینچز. رہتے ہی کمپٹیشن بھی صحیح؟ کمپٹیشن بہت سخت کمپٹیشن ہوتا ہے. کمپٹیشن ہوتا ہے, ایک تو پرائزز کا کمپٹیشن ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کمپٹیشن کوالٹی آف بکس کا. یو ہیو ٹو بی ٹاپ آف دا لائن فار دا کوالٹی آف بکس. اب آپ کو اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے کچھ ریڈرز ہیں جو کہ انٹرنیشنل وہ خاتون ہیں جو ایوارڈ ونر ہیں جولی فونکس کی, پیئرسن کی, ان کے وہ یو کے رہتی ہیں لیکن فی الحال شی از ان دبئی. وہ 250-500 اسکولس کو وہ سارا سلیبس ڈیولپ کر, ان کو ہم نے کنونس کیا. ان کے جو ریڈرز ہیں یہاں پہ وہ ماشاء اللہ اتنے اکنامیکل بھی ہیں اور وہ سیل اچھے ہو رہے ہیں, کیونکہ اس میں وہ چیز ہے جو بچوں کی ریکوائرمنٹ ایز اے پاکستانی کلچر. ہم اپنے کلچر کو بھی لے کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ کلچر ہمارا جو ہے وہ نگلیکٹ نہ ہو. صلاح الدین, آپ کی بڑی ماشاء اللہ ٹریولنگ رہی ہے تھرو آؤٹ, کون سی کنٹریز میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کون سی, میں پوچھوں کہ کون سی کنٹری میں آپ نہ گئے ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اتنی آپ کی ماشاء اللہ ٹریول. فار ایسٹ بہت گیا ہوں, یورپ بہت گیا ہوں, میں یو ایس اے گیا ہوں, میں نیوزی لینڈ گیا ہوں, اور ارجنٹینا گیا ہوں میں, اور اس کے بعد یہ عرب کنٹریز میں گیا ہوں میں. تو جتنا ہو سکا کیا ہے میں نے, اور کنٹری کو اور اپنی کمپنی کو بھی ریپرزینٹ کیا ہے. اور ہر سال ہم اٹینڈ کرتے ہیں کانفرنس بھی انٹرنیشنل اٹینڈ کرتے ہیں, پھر وہ یہاں سے ٹیچرس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اس میں, پھر اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے نئی پروڈکٹس کیا آ رہی ہیں, کیا ہماری کنٹری کے لیے وہ فائدہ مند ہیں. اب بچوں کی کتابوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی ایشو نہ آئے. اب کہیں پہ کسی کتاب میں آ جائے کہ ماں باپ ڈانس کر رہے ہیں تو اس پہ بھی آبجیکشن ہو جاتا ہے. ایگزیکٹ, جو ہمارے کلچر ہیں, کلچر ویلیوز ہیں, ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے جو وہ دیٹس ویری اس کو امپورٹنٹ. بھی ہم بڑا مانیٹر کرتے ہیں کلوزلی کہ کوئی کسی قسم کا ایشو نہ آئے. اچھا, ایک جو چیز یہ ہے کہ ہم اپنے یہ جو سوال ہم اپنے ہر ریئل پاکستانی سے کرتے ہیں, ڈیفینیٹلی آپ کو جب اتنی پیار محبت سمیٹتے ہیں, کیونکہ لوگ تو آپ کے نام سے تو بعد میں آپ کے ملک کے نام سے جانتے ہیں کہ یو آر فرام پاکستان اور یہ کمپنی آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو جب وہ اتنا کچھ آپ کو محبت ملتی ہے, رسپیکٹ ملتی ہے, تو وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ایک اچھی فیلنگ آتی ہے, ایک وی فیل ہمبل, وی سے شکر الحمدللہ, ہماری ایک عزت ہے, ایک ہمارے ملک کی عزت ہے. آپ کہیں پہ بھی یو کراس دا بارڈر, کہیں پہ بھی کراس کریں, او بک پبلیکیشن, اچھا, آپ ایگزیبیشن کے لیے ہیں, یو نو, تو او یس یو ویلکم ٹو آر کنٹری, ویلکم. بک فیئرس پہ ہم جاتے ہیں, ہمارے اسٹالز ہوتے ہیں انٹرنیشنل بک فیئرس پہ, تو وہ ہر جگہ لوگ ویلکم کرتے ہیں اس بزنس. وہ ہم سے بات کرنا شروع کرتے ہیں, جی پاکستان میں کیسے پبلشنگ ہوتی ہے اور اسکولس کیسے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ہمارے ساتھ اسکولس نے ٹریول کیا سنگاپور, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جو ٹرینر تھیں ان کو وہی سمجھی کہ ہمارے جو اسکولز ہیں, یو نو, they don't know much more about education, but نیکسٹ ڈے اس ٹرینر کو پورا ٹریننگ کمپوننٹس چینج کرنے پڑے. وی آر سو کمپٹنٹ. نو ڈاؤٹ, یہ تو اس میں تو کوئی, میں بالکل بھی آپ کی بات سے اتفاق کروں گی, اور یہ ہے جب ہم کسی کو ٹف ٹائم دیتے ہیں نا پھر تو پتہ چل جاتا ہے. تو ہمارے ٹیچرس کو وہ تو نیکسٹ ڈے انہوں نے پورا ہی کمپوننٹ چینج کر دیا فار دی ٹیچرس ٹریننگ. ویری نائس. اچھا, میں چاہوں گی کہ آج ہمارے شو کی توسط سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ناظرین کے لیے کیا میسج دیں گے؟ میں ایک بھی میسج دوں گا, پلیز ایجوکیشن کو ترجیح دیں, پڑھائیں لکھائیں جتنا ہو سکتا ہے, اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب جو نئی جنریشن آئے گی, ہمارے ملک کو ضرورت ہے, ان کی ترقی کے لیے ضرورت ہے, اچھے کام کرنے کے لیے ضرورت ہے, ہمیں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے,
ہمیں اچھے پبلشرز کی ضرورت ہے، اور ہمیں مین چیز یہ کہ ہمارے پاس اچھی یونیورسٹیز ہوں، ہمارے پاس اچھا ماحول ہو، اور وہ ماحول آتا ہے آپ کے گھر کی تعلیم سے بھی. گھر کی تعلیم بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ان چیزوں میں. تو میرا یہی ہے کہ ہمارا بڑا خوبصورت ملک ہے، اس کو اور اچھا بنائیں، پڑھائی لکھائی کی طرف لے کے آئیں. ہاں سیر بھی ضرورت ہے، ہمارے ٹورزم نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹورزم بھی یہاں پہ، جیسے یہ کتاب بیوٹی اینڈ اسپلینڈر آف پاکستان ہے، اٹس اے ٹورزم بک. بہت شکریہ صلاح الدین. میرے خیال سے آپ نے جتنا اچھا میسج دیا ہے میں بہت سمجھتی شکریہ آپ ہوں. سب کا. یقیناً آپ جیسے ریئل پاکستانی ہوں گے ہیں تو یہ ملک آگے جائے گا. ابھی بہت ٹائم ہے. ہم مطلب بہت جلدی چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے یہی کہتی ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کو تو 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم دے اس ملک کو، انشاءاللہ یہ ملک بہت آگے جائے گا. بہت شکریہ. وی وش یو گڈ لک. تھینک یو جی سو مچ، ناظرین، بہت شکریہ آپ جی کا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی صلاح الدین اقبال صاحب. اور میں آپ سے بس ایک بات کہوں گی کہ کوئی ملک برا نہیں ہوتا، ملک کا اچھا اور برا ہم جیسے لوگ ہی بناتے ہیں. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ملک کا امیج ویسے ہی جاتا ہے، اگر آپ برا کام کریں گے تو امیج بھی ویسے ہی جاتا ہے. تو آج کی جو مثال ہے، جس سے انہوں نے کہا کہ وہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے، اچھے مقصد کے لیے کہ انہیں رسپیکٹ ملی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان ایسا ہے ویسا ہے، انہوں نے کہا اوہ آپ اس کام کے لیے آئیں گے تو ملک بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھے لوگ ہیں. تو اسی طریقے سے میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ آپ کہیں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، پلیز کوشش کریں کہ اگر آپ اچھا کام نہیں کر سکتے تو برا کام بھی نہیں کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.